یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کل پانتھا چوک میں شری امرناتھ جی یاترا ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کر کے یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے یاتریوں اور خدمات گزاروں کے ساتھ بھی بات چیت کی. ایل جی نے پانتھا چوک میں یاتری نواس اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ دفتر کا جاری تعمیراتی کام کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے کمروں اور ہاسٹل سمیت مختلف سہولیات کا بھی جائزہ لیا. ایل جی نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس سہولت میں زیادہ سے زیادہ یاتریوں کی رہائشی گنجائش کو بڑھانے کے لیے تمام امکانات کو تلاش کریں. لیفٹننٹ گورنر کے ہمراہ شرائن بورڈ کے سی او ڈاکٹر مندیپ کمار بھنڈاری کے علاوہ انتظامیہ اور پولیس کے کئی اعلی افسران بھی تھے. چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے امرناتھ جی پوتر گفا کا دورہ کر کے درشن پر جانے والے یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے پوتر گفا، پہلگام کنونشن سینٹر اور نون بیس کیمپ میں قائم یاترا تتکال رجسٹریشن کیمپ کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا. چیف سیکریٹری نے ضلع انتظامیہ اور مختلف محکموں اور شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات کی سراہنا کی. انہوں نے متعلقین کو ہدایت دی کہ یاتریوں کو تمام کیمپوں میں سہولت فراہم کی جائے اور یاترا روٹ اور یاترا کی روانی کا منصوبہ سازگار موسم کے مطابق بنایا جائے. انہوں نے لنگروں کے لیے مواصلات، پانی، بجلی اور راشن کی دستیابی کی صورتحال کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. چیف سیکریٹری نے مقامی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے اس طرح کی سہولیات کی بلا تعطل دستیابی کے لیے مسلسل نگرانی کریں. یہ بات قابل ذکر ہے کہ یاترا 29 جون سے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہوئی ہے اور 19 اگست تک جاری رہے گی. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے کل بالتل میں شری امرناتھ جی یاتریوں کا پرجوش استقبال کیا. اس موقع پر کئی مقامی لوگ اور معزز شہری بھی موجود تھے. ڈاکٹر اندرابی نے یاتریوں اور مقامی لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں کئی دہائیوں کی بدامنی کے باوجود مقامی عوام نے ہمیشہ بڑی تعداد میں دور دراز سے آنے والے یاتریوں کے استقبال اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے میں حصہ لیا. انہوں نے کہا کہ امرناتھ یاترا کشمیر میں باہمی اعتماد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کمیونٹیز کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کے مثبت اقدامات میں جوش و خروش سے حصہ لینا چاہیے. اس بیچ جموں کشمیر میں احسن طریقے سے جاری سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں خوشگوار موسم کے بیچ اب تک مجموعی طور 28,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے. کشمیر ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ وسیم گل کی قیادت میں کل راج بھون سری نگر میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے وکلاء کے مسائل کے بارے میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. ادھر سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محمد اشرف گنائی نے بھی لیفٹننٹ گورنر سے ملاقات کر کے انسٹیٹیوٹ کے کام کاج کے بارے میں جانکاری فراہم کی. دریاسنا سینئر بی جے پی لیڈر اور سابق میئر جموں میونسپل کارپوریشن راجندر شرما نے بھی راج بھون میں لیفٹننٹ گورنر سے ملاقات کی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ ذہانت کی تبدیلی اور علاقائی وسائل کی تلاش جموں کشمیر میں اسٹارٹ اپس کی کلید ہے. یہ بات انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں جموں کشمیر کی ترقی پذیر معیشت RISC 2024 میں اکیڈمک سے چلنے والے اسٹارٹ اپس کے کردار کے موضوع پر 2 روزہ قومی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے بات کرتے ہوئے کہی. ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی میں بھارت میں اسٹارٹ اپس تحریک میں بڑے پیمانے پر تیزی آئی ہے اور اس کا سہرا بنیادی طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں اسٹارٹ اپس کی تعداد 1,50,000 تک پہنچ گئی ہے، جسے اسٹارٹ اپس میں ہندوستان کو عالمی سطح پر نمبر 3 کا درجہ حاصل ہو گیا ہے. انہوں نے جموں کشمیر میں مختلف شعبوں میں جدت طرازی اور انٹرپرینورشپ کی حوصلہ افزائی کے لیے سرکار کی کوششوں پر روشنی ڈالی. 3 نئے فوجداری قوانین بھارتیہ نیائی سنہتا، بھارتیہ شہری تحفظ سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم آج سے لاگو ہو رہے ہیں. مرکزی سرکار نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ باقاعدہ میٹنگیں کی ہیں اور وہ نئے فوجداری قوانین کو لاگو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، صلاحیت سازی اور بیداری پیدا کرنے کے معاملے میں پوری طرح تیار ہیں. ان بلوں کو پارلیمنٹ نے گزشتہ سال سرمائی اجلاس کے دوران پاس کیا تھا. نئے فوجداری قوانین بھارتی شہریوں کو بااختیار بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. ان قوانین کا مقصد ہر ایک کے لیے زیادہ قابل رسائی، معاون اور مؤثر نظام انصاف بنانا ہے. اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو یہ تھیں ابھی تک کی خبریں.